اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ M.A. شہزاد خان۔ آج 17 جنوری 2025 کو عمران خان صاحب کو القادر ٹرسٹ میں سزا دے دی گئی اور 14 سال، اور بشرا ریاض بھٹو صاحبہ کو سزا دی گئی 7 سال۔ اچھا، یہ جو 17/1/2025 کے ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرو تو بنتے ہیں 9، اور 2025 جو سن ہے ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو یہ بنتے ہیں 9۔ اور دوسری بات، جمعے کا دن نون پہ بھاری ہوتا ہے۔ میں نے کل عاطف مجید کے چینل پہ کہا تھا کہ سزا 14 سال آئے گی اور بشرا بی بی صاحبہ کو کچھ ریلیف ملے گا، سزا کم ہو سکتی۔ تو اس چینل کو میں آپ رات پروگرام میں دیکھیں، یا عاصم سیریز پہ بھی میں نے یہ کہا تھا سارا۔ میں نے کہا تھا کہ آج سزا آئے گی اور 14 سال سزا ہوگی عمران خان صاحب کو، لیکن یہ سزا سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اگر ڈیٹ پڑے تو گھبرانا ہے، ڈیٹ نہیں پڑتی تو سزا دو تاکہ ہائی کورٹ میں جائیں اور کلیئر ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ڈیٹ پڑ جاتی تو پھر وہ ڈیلے ہوتا رہتا، کیونکہ پہلے ڈیٹیں پڑ رہی تھیں۔ پہلے تو چلو یہ تھی بات کہ جی جج صاحب، ایک تو وہ چھٹیاں تھی سردیوں کی، دوسرا تھا ٹریڈنگ تھی، اس لیے، اور پھر تیسری بات یہ تھی کہ جج صاحب نے ویٹ کیا، جی وہ آئے نہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہو کے وہاں پہ انتظار کرنا چاہیے تھا۔ 5 بجے تک عدالتیں ہوتی ہیں عام روٹین میں، اگر ہم دیکھیں تو ویٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن چلو وہ بھی ڈیز بھی ضائع ہوئے، 7-8 ڈیز جتنے بھی تھے، یہ سزا پہلے آ جاتی تاکہ آئندہ ہائی کورٹ میں جانے کے لیے ٹائم بچتا۔ لیکن چلو شکر ہے سزا آ گئی، تاکہ ہائی کورٹ میں تو جانا بنا۔ اب بشرا بی بی صاحبہ کو 7 سال سزا اور عمران خان صاحب کو 14 سال۔ آپ اب پوچھیں گے، آپ ظاہر فکر مند ہو گئے، مجھے فون پہ فون آ رہے ہیں، خان صاحب پیشن گوئی تو آپ کی پوری ہوئی، خان صاحب اب کب آئیں گے، اب کیا یہ 14 سال کے لیے ہو گئے اندر ہی؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ سب سے پہلے دیکھو جی، ہائی کورٹ جانا پڑے گا، میل اپیل بھی ہے اور پھر بیل کے لیے بھی، دونوں چیزیں۔ بشرا بی بی صاحبہ کے لیے بھی یہی ہے قانون، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی یہی ہے۔ جو 14 سال جو سزا ہوتی ہے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، عام روٹین میں 3-4-5 مہینے لگ جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں تو بارہا کہہ رہا ہوں 1-1.5 مہینے 2 مہینے کی بات ہے ساری، یہ بھی بتاتا ہوں۔ دوسری طرف جو 10 سال سے سزا کم ہوتی ہے اس میں زیادہ چانس ہوتا ہے جلدی بیل کے حوالے سے۔ اب سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے وکلا حضرات کو یہی چاہیے کہ دونوں کی بیل کٹھی نہ لیں، مین اپیل میں نہ جائیں، دونوں کی جو ہے بیل کے لیے کٹھے نہ جائیں، الگ الگ جائیں۔ بشرا بی بی صاحبہ کی جلدی ہو جائے گی بیل، پہلے تو یہ ہوتا نا مین اپیل میں جائے پھر بیل، تو وہ بشرا بی بی صاحبہ کی جلدی ہو جائے گی، تو اس میں یہ فائدہ ہوگا ان کی، جب جلدی بیل دوسری حوالے سے پھر خان صاحب کی بھی بن جائے گی۔ ایک بات، اب کل بشرا بی بی کے لیے چلے جائیں ہائی کورٹ، منڈے کو عمران خان صاحب کے لیے الگ سے چلے جائیں۔ یہ ہے وہ طریقہ جو میں بیان کر رہا ہوں، جو ابھی تک میرے خیال سے کسی نے بیان نہیں کرنا، نہ رات تک کریں گے، شاید وکلا حضرات رات تک یہ بات ہو جائے، جب وہ ٹی وی وغیرہ پہ آئیں گے تو ہو جائے، لیکن پی ٹی آئی کو ایسا کرنا چاہیے، قانونی بات دے رہا ہوں۔ ایک تو بات یہ، اب آج ہی ایک بات اور ہونے والی ہے کہ 4 جسٹس صاحبان بنائے جائیں گے ہائی کورٹ کے لیے، جس میں نام جو میں سن رہا ہوں کہ دلاور صاحب کا بھی آ رہا ہے نام۔ اگر دلاور صاحب آ بھی جاتے ہیں ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہ کیس نہیں سنیں گے، یہ بھی قانونی بات میں انہوں نے نیچے سزا دی ہوئی ہے، تو وہ نہیں سنیں گے۔ اور ساتھ ہی اب رہ گئے 3 جسٹس صاحبان، تو اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک اہم بات ہے، یہاں پہ اب میں گائیڈ لائن کی طرف جاؤں گا پہلے، کہ پی ٹی آئی آج کی سزا کے حوالے سے
اس پہ یہی سوچے کہ جی شکر الحمدللہ سزا ہوگی، اس پہ تبصرے فرنٹ فٹ پہ نہ جائے، کیونکہ فرنٹ فٹ پہ گئی تو حکومت کی تو ساری پلاننگ ہے نا. تو جو بھی جسٹس صاحبان آ جاتے ہیں، جو حکومت لانا چاہتی ہے، جو بھی نام آ جاتے ہیں اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپائنٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس یہ کیس آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ سزا برقرار رہے گی. جب سزا برقرار رہے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عدالت عظمیٰ ایپیکس سپریم کورٹ میں جانا پڑ جائے گا. تو یہاں پہ پی ٹی آئی والے جو لوگ ہیں، جو بھی کوئی بیان دیتے ہیں، کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو اس میں ذرا شانتی دکھائیں، کیونکہ خان کو لانا ہے. میں بڑا اہم پروگرام کر رہا ہوں اور میں جذباتی انداز میں نہیں کر رہا، ادھر بڑے طریقے سے چلنا ہے. اور میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں کہ تاکہ میری بات پہنچ جائے. طریقے سے چلنا ہے جو میں سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اگر اگریسو گفتگو کی پی ٹی آئی نے تو وہ جو جج صاحبان کا جو آج 4 جسٹس صاحبان لانے تو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے، جب یہ مین اپیل اور بیل کے لیے جائیں گے ان کے پاس ہی معاملہ ہے تو وہ پھر ٹھوک دیں گے. کہہ رہا ہوں پھر خان صاحب لمبے ہو جائیں گے، پھر معاملہ چلا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ایپیکس سپریم کورٹ میں، آگسٹ سپریم کورٹ، عدالت عظمیٰ میں. یہ ہے وہ بات. دوسری بات، اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں. نواز شریف کو سزا ہوئی اور مریم نواز کو وہی میرا خیال 5-7 سال ہوئی. تو اسی طرح جو ہے عمران خان صاحب کو 14 ہو گئی، مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ بشرا ریاض بھٹو کو 7 سال ہوئی. تو خیر اب آتے ہیں ہم اہم بات کی طرف. بات یہ ہے جب خاموشی رکھیں گے، پی ٹی آئی والے زیادہ اگریسو گفتگو نہ کریں ٹی وی پہ یا پریس کانفرنس پہ، تو معاملہ بن جائے گا 2 مہینے کا، 1.5-2 مہینے کا. خان صاحب آ جائیں گے، صاف کہہ رہا ہوں، لکھ لیں پیشن گوئی. اور اگریسو گفتگو کی طرف گئے تو پھر سزا بہا مینٹین رہے گی ایسے، اور پھر ادھر جانا پڑے گا. تو یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی بڑی چلاک ہے، بڑی تیز ہے. مذاکرات کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں کہ خان صاحب اگریسو گفتگو نہ کریں اور خاموش رہیں. اگر مذاکرات ساتھ وہ جسٹس صاحبان کا بھی ایک معاملہ حکومت چلاک ہے، لے آئی کہ آج کے ہی دن 4 جسٹس صاحبان کا اپائنٹ ہونا ہے اور آج ہی سزا بھی آئی ہے تاکہ خان صاحب کو دبایا بھی جائے، پی ٹی آئی کو ڈرایا بھی جائے، یہ ساری، اور مذاکرات کا حل بھی ہو. پی ٹی آئی زیادہ فرنٹ فٹ پہ آ کے گفتگو نہ کرے، زیادہ نیگیٹو نہ بولے، احتیاط سے ہونا بھی اب یہی چاہیے. اب جال ایک پھنسا ہوا، اس سے نکلنا تو ہے، تو اس لیے خاموشی بہتر ہے. بھائی جب خان صاحب آزاد ہو جائیں، پھر سیاست کے دروازے ہوتے ہیں، پھر بولیں جیسے مرضی بولنا، ٹھوکے سیاستدان کو، سیاستدان بھی بولیں، یہ تو رائٹ ہے، جمہوری حق ہے، بول لیں. لیکن ابھی ہمیں طریقے سے اس بات کو لے کے چلنا ہے اور نکلنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ 9 نمبر خان صاحب کا اچھا نمبر ہے اور 9 نمبر پاور دیتا ہے خان صاحب کو، نو ڈاؤٹ. اور آج کا ڈیٹ میں جو 9 نمبر ہے وہ مریخ کا نمبر ہے اور 9 نمبر الہامی نمبر بھی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو تقویت دے گا آگے جا کے. تو بہتر میں نے جو ایک بات سمجھائی کہ اگریسو گفتگو سے بچنا ہے، اور اس سے جب بچیں گے تو مذاکرات، وہ حکومت چلاک ہے، وہ مذاکرات بھی اب ہوتے جائیں، بات وہ اور اس میں سے کوئی رستہ بھی نکالتے جائیں گے. اگر اگریسو گفتگو کی طرف گئے اور کیا کہتے ہیں یہ گئے پی ٹی آئی والے، تو پھر تو خان صاحب کو ڈسکوالیفائی بھی کریں گے 10 ایئر کے لیے. جی الیکشن نہیں لڑ سکتے، کوئی ایسی عہدہ نہیں لے سکتے، اس طرح بھی یہ بات چلی جائے گی. تو ادھر ہم نے اور وکلا حضرات نے بڑے طریقے سے چلنا ہے، اور وکلا ذات تو چلتے ہی طریقے سے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ سیاستدان جو پی ٹی آئی کے جو شہزادے ہیں، ببر شیر، خان صاحب کی بات نہیں کر رہا،
وہ ذرا اپنی چلا جاتے ہیں تو وہاں پہ ذرا احتیاط گفتگو میں رکھیں، ایسا بلنڈر نہ کر جائیں زبان سے کہ اوپر سزا بھی وہ جو ہے مینٹین رہے اور وہی رہے کہ جی یہی ہے سزا، برقرار رہے، یا ایسے کہیں برقرار رہے اور پھر ڈسکوالیفیکیشن بھی آ جائے۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، اس کو بڑے طریقے سے ٹیکٹکس کے ساتھ نکلنا ہے اور بلنڈر نہیں کرنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے خان صاحب یہ 1.5-2 مہینے کے اندر اندر آ جائیں گے، نہیں تو پھر پرلونگ ہو جائے گا تھوڑا معاملہ۔ ابھی وہ پرلونگ سے یہ ڈرا نہیں رہا میں کہ جی کچھ سال لگ جائیں گے، 2 سال نہیں، پرلونگ سے پھر 4-5 مہینے بھی بات چلی جائے گی، پھر ڈسکوالیفیکیشن بھی آ جائے گی، بڑے معاملات آ جائیں گے۔ تو بڑی احتیاط سے اور سمجھداری کے ساتھ اس معاملے کو لے کے چلنا ہے۔ حکومت کے ساتھ اتنے بڑے بڑے نہیں رکھیں ڈیمانڈز، یا خاموشی سے بس 1-2 باتیں ہیں جی جوڈیشل کمیشن کی وہ آگے کہے گی جی حکومت کے جی ہم جوڈیشل کمیشن تو نہیں بنا سکتے، 9 مئی پہ نہیں بنتا جی تو خاموش ہو جائیں، 26 نومبر پہ بنتا ہے بنا لیں، اس پہ آئیں اور طریقے سے جو گرفتاریاں ہیں جی ان کو چھوڑیں جی، اس کو قانون کے مطابق عدالتیں چھوڑنا شروع کر دیں، یہ طریقے سے نکلیں اور اللہ پاک پھر بہتری دیں گے۔ مجموعی طور پہ پیشن گوئی میری ٹھیک ہے، پوری ہو گئی۔ میں نے کہا تھا 14 سال سزا ہوگی اور بشرا ریاض بھٹو صاحبہ کو کم سزا ہوگی، یہ بھی کہا تھا، دونوں چیزیں ایسی ہی دیکھی آپ نے، لیکن اب سمجھداری دکھانی ہے اور اس میں جو اب پھر مذاکرات کا جو راؤنڈ آئے گا وہ جو 25 تاریخ کو، تو اس میں بھی سمجھداری دکھائیں، یہی ایک میری بات ہے۔ دائرات کو پھر دیکھتے ہیں کہ کون سے 4 جسٹس صاحبان اپوائنٹ ہوتے ہیں، پھر ان کا بھی میں ذائچہ بنا لوں گا ساتھ۔ اسلام آباد کے اور جو ہیں جسٹس صاحبان ان کو بھی میں دیکھ لوں گا سارے نیمز کے، پھر نالج آف جفر سے یہ بھی دیکھ لوں گا کہ کس کے پاس کیس جاتا ہے اور کیا فیصلہ آتا ہے۔ لیکن ابھی جو ہے وہ تلوار حکومت نے ایسے کر کے لٹکائی ہے جو آج 4 جسٹس صاحبان اپوائنٹ کرنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، تو اس لیے بڑے طریقے سے ہم نکلنا ہے اس چیز سے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کا انتظار کیجیے گا، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔